السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک ویڈیو سامنے سے گزری جس کا ٹاپک یہ تھا، کیا اہل حدیث کے پیچھے نماز جائز ہے یا ہو جاتی ہے یا نہیں۔ مفتی طارق مسعود نے اوپری طور پر تو یہ کہہ دیا کہ جو بھی سلف صالحین کی برائی نہیں کرتا ایسے اہل سنت کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد مفتی صاحب نے ایک ایڈکشن لگا دیا، کیونکہ ان کے بعض مسئلے جو ہوتے ہیں وہ اجماع امت سے ہٹ کے ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی ان مسائل کا قائل ہے تو ایسے شخص کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ اس میں سے ایک مسئلہ ہے کپڑے کے موزوں پر مسح کرنا۔ یہ لوگ صرف اپنی فقہ کی اجماع کو ہی اجماع سمجھتے ہیں۔ جب بھی ان کا جتنے بھی ان کے اجماع کے دعوے اٹھا کے دیکھیں نا، چاہے تراویح کے مسئلہ ہو یا طلاق کا مسئلہ ہو، 3 طلاق کا، یا موضوع کا مسئلہ ہو، جتنے بھی یہ لوگ اجماع کے دعوے کرتے ہیں وہاں پہ سلف کے اقوال ملتے ہیں ان کے مخالف میں، لیکن یہ لوگ اپنے گھر کے اجماع کو صرف اجماع بنا لیتے ہیں۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا 4 مذاہب اربع کے اجماع کے خلاف جانا جائز نہیں ہے، تو مفتی طارق مسعود صاحب خود گئے نا 4 مذہب کے اجماع کے خلاف۔ چاروں مذہب کا اجماع ہے نا اس بات پر کہ جوان عورت کو مسجد میں جانا جائز نہیں، اور مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ آج کے دور میں جائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنی رائے دوسروں کے اوپر تھوپ سکتے ہو، تم اپنی رائے تھوپ سکتے، لیکن اگر کوئی اہل حدیث یہ دعویٰ کرے نہیں حدیث پر عمل کرنا چاہیے، تو وہ تم کہتے ہو وہ اپنی رائے امت پہ تھوپ رہا ہے۔ یہ تمہاری کون سی انصاف والی بات ہے؟ بہرحال ابھی میں ثابت کروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث سے اور صحابہ کے اجماع سے ان کے مخالف عمل ثابت ہے۔ کپڑوں کے موزے کے اوپر مسح کرنا، اس پر صحابہ کا اجماع ہے، اور اس کے بعد سلف صالحین سے بھی یہ بات ثابت ہے کپڑوں کے موزے کے اوپر مسح کرنا۔ اور یہ جو شرط وغیرہ لگاتے ہیں کون سی یہ وہ شرط، وہ سب پہ بھی انشاءاللہ کہ کپڑے ایسے پتلے نہیں ہونا چاہیے، انشاءاللہ اس پہ سب باتیں کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے مفتی طارق مسعود نے جو کہا ہے، جو تبصرہ کیا، اس کے اوپر کچھ باتیں ہو جائیں۔ دیکھیں، مفتی طارق مسعود صاحب نے دبے لفظوں میں یہ بات کہہ دی کہ ان کے پیچھے نماز جائز نہیں، اگرچہ یہ کھل کے نہیں کہے، کیونکہ کھل کے کہیں گے تو وہ اہل حدیث نوجوان جو ان کو سنتے ہیں وہ ان سے بتر جائیں گے۔ کیونکہ دیکھیں بعض ہمارے اہل حدیث نوجوان کہتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہے نا معتدل ہے اور انصاف پسند ہے۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ کوئی چیزوں میں انہوں نے اہل حدیث کی تعریفیں بھی کر دی ہیں۔ تو یہ دیکھیں انسان کی ایک مینٹلٹی ہوتی ہے کہ انسان جب کسی کی تعریف کرتا ہے نا بعض اوقات، تو وہ اس لیے بھی کرتا ہے کہ اس کی طرف وہ عوام متوجہ ہو۔ کیونکہ عوام پھر سے دوبارہ تعریف سننا چاہتی ہے، اس لیے ان کے بیان سنتی ہے۔ تو لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے بعض اوقات بعض لوگوں کی تعریف کر دیتے، تو اس سے وہ اس میں مبتلا نہیں ہو جانا چاہیے کہ فلاں بندہ ہماری تعریف کر رہا ہے تو یہ ہم کو بھی حق پر مانتا ہوگا۔ یہ گمان میں نہیں رہنا چاہیے لوگوں کو۔ اس کا مسلک اس وقت واضح ہو جاتا ہے، اس کا جو منہج ہے، جب وہ دبے لفظوں میں تمہارے بارے میں کچھ کہتا ہے۔ دیکھیں انہوں نے کہا نا کہ اگر یہ لوگ کا مسئلہ جو ہے اجماع امت کے عام طور سے خلاف ہوتا ہے، دیکھیں انہوں نے دبے لفظوں میں تو یہ بات کہہ دی نا کہ ان کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ کیونکہ دیکھیں بھائی 99% جو ہے اہل حدیث علماء وہ موضوع پہ کپڑے کے موضوع کے اوپر مسح کرنے کے قائل ہے۔ اب ہر عوام جو ان کی عوام ہے وہ جا کے پوچھتے تو نہیں بیٹھے گی نا تم نے کپڑوں کے اوپر موضوع کے اوپر مسح کیے ہو یا نہیں کیے ہو، تو سیدھے لفظوں میں انہوں نے کہہ دیا کہ ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ اب آپ لوگوں کے سامنے وہ دلیلیں رکھتا ہوں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کپڑوں کے موضوع پر بھی مسح سردیوں میں کرنا جائز ہے، اور اس سے بالکل نماز درست ہوتی ہے۔ دیکھیں صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا فوجی سردیوں کے دن میں، اور جب انہوں نے ریٹرن آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی سردی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا کہ وہ پگڑیوں پہ اپنی اور پاؤں کو گرم کرنے والی چیزوں کے اوپر مسح کرے سردیوں کی وجہ سے۔ تو دیکھیں اس میں دو چیزوں کا حکم ہے، 2 چیزوں پہ مسح کرنے کا۔ پہلی پگڑی کس کی ہوتی ہے؟ کپڑوں کی ہوتی ہے، پگڑیوں پر، اور دوسرا پاؤں کو گرم کرنے والی چیزوں میں۔ اس میں پاؤں کو گرم کرنے والی جو بھی چیز ہوتی ہے، پھر وہ چاہے کپڑوں کے موزے ہو گئے یا پھر چمڑے کے موزے ہو گئے، جو بھی پاؤں کو گرم، جس سے بھی انسان کا پاؤں گرم ہوتا ہے، اگر وہ پہنتا ہے اس کو پاؤں گرم کرنے کے لیے، تو اس میں اس حدیث کے حساب سے مسح جائز ہے، اور یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ کچھ لوگوں نے اس روایت کی سند کے اوپر یہ اعتراض کیا، امام احمد بن حنبل وغیرہ نے بھی کیا، کہ راشد بن سعد کا جو ہے نا وہ صوبان رضی اللہ عنہ سے سماع یعنی سننا ثابت نہیں ہے، لیکن ان کا یہ اعتراض غلط ہے، کیونکہ دیکھیں ان کو علم نہیں ہو سکا، لیکن تاریخ امام بخاری کی کتاب تاریخ الکبیر جلد 3
پیج نمبر ہے 292 میں، اس میں ان کا سما حضرت سعمان رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے۔ تو یہ اعتراض ٹھیک نہیں ہے کہ ان کا اس سے سما ثابت نہیں ہے، حالانکہ ان کا سما تاریخ البخاری، امام بخاری کی کتاب میں تاریخ الکبیر میں ثابت ہے۔ تو یہ روایت بالکل صحیح ہے، اور اس میں واضح طور پہ کہا گیا کہ کپڑوں کو گرم کرنے والی چیزوں پہ مسح کرو۔ اب وہ گرم کرنے والی چیز آپ خود اندازہ لگائے، آپ کس چیز کو اپنے پیروں کو گرم کرنے کے لیے پہنتے ہیں۔ تو اب بنی اسرائیل کی طرح سوال کرنا نہیں چاہیے ہم لوگوں کو کہ وہ پیر کو گرم کرنے والی چیز اتنی موٹی ہونا چاہیے یا اتنی پتلی ہونا چاہیے یا ایسی ہونا چاہیے یا ویسی ہونا چاہیے۔ تمہیں حکم دیا گیا جتنا کہ ہاں پیروں کو گرم کرنے والی چیزوں پہ کرو، تو پیروں کو گرم کرنے والے کے لیے ہم جو بھی چیز پہنتے ہیں، چاہے وہ کپڑے کا ہو یا چمڑے کا ہو، اون کا ہو، جیسا بھی ہو، اس کے اوپر مسح کرنا جائز ہو گیا اس حکم کے حساب سے۔ اب دیکھیں اس کے سپورٹ میں اور دو حدیث ہے، ایک ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی اور ایک مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے۔ یہ دونوں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتوں اور موزوں پر جو جوربین ہوتی ہے، اس میں لفظ ہے جوربین کا، تو کپڑے کے موزے جو ہوتے ہیں اس کو جوربین کہتے ہیں، اس کے اوپر مسح کیا۔ یہ دونوں حدیث میں بھی یہ بات ثابت ہے۔ اب یہ دونوں حدیث، وہ جو پہلی حدیث ملا کے، یہ حکم بالکل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا، خود عمل بھی کیا۔ اب دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہ عمل ثابت ہے کہ وہ کپڑوں کے موزوں کے اوپر مسح کرتے تھے۔ دیکھیں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ 5 سے 6 صحابہ کا نام ذکر کرتے ہیں، جس میں علی بن ابی طالب ہے، انس بن مالک ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ، 5-6 صحابہ کا نام ذکر کرتے کہ یہ سب جوربین پہ مسح کرنے کے قائل تھے۔ تو جورب اسی کو کہتے ہیں جو کپڑوں کے موزے ہوتے ہیں۔ تو جوربین پہ مسح کرنا یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ اور امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ جورب پہ مسح کرنا جائز ہے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ اکثر جو اجماع ہوتا ہے نا، وہ ان کے فتوے کے الٹ ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیں صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے، امام ابن قدامہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ جوربین پہ مسح جائز ہے۔ اب جوربین پہ مسح تو صحابہ میں جائز تھا، تو انہوں نے ایک نیا وہ نکالا کہ یہ ایسی ہونا چاہیے، یہ کپڑے کے موزے پہ مسح جائز ہے لیکن وہ ایسی ہونا چاہیے کیونکہ ان کے فقہ میں لکھا ہوا ہے ایسا، وہ یہاں پنڈلیوں پر ان کے رکن ٹھہرے رہنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے شرط لگائی، اپنی طرف سے یہ شرط لگائی، حالانکہ قرآن سنت میں صحابہ میں یہ شرط ہم کو نہیں ملتی، یہ بات کے علماء میں ملتی ہے۔ چلے ابھی یہ مسئلے کو دیکھو پوری طرح سے میں حل کر دیتا ہوں کہ موٹے کپڑے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہ شرط کیوں باطل ہے، میں بھی اب آپ لوگوں کے سامنے یہ چیز کو حل کرتا ہوں۔ دیکھیں موزوں پر جو مسح کا حکم ہے نا، یہ شریعت میں بدل کے طور پر دیا گیا، اللہ کی طرف سے رحمت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے ہم کو ملا ہے۔ اسی طرح جس طرح سردیوں میں ہم کو تیمم بدل کے طور پہ ملا گیا ہے، یہ بھی ایک بدل کے طور پہ ملا گیا ہے۔ بعض لوگ نے اس کا مقصد صفائی لیا، کیا تیمم کرنے سے وہ صفائی ہوتی ہے جو ہم کو وضو اور غسل سے ملتی ہے؟ نہیں ملتی، لیکن وہ ایک بدل کے طور پہ دیا گیا، اللہ کی طرف سے ایک رحمت دی گئی، تم کو وہاں پہ رخصتی دی گئی ایک چیز کی، یہ چیز سے رخصت کر کے تم کو ایک بدل کے طور پہ ایک چیز دے دی گئی، انعام کے طور پر۔ اسی طرح یہاں پر موضوع کا مسح کا بھی معاملہ ہے، یہ ایک بدل کے طور پر دیا گیا ہے، نہ کہ صفائی ستھرائی کے طور پر۔ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو یہ قول ہے نا، اگر شریعت میں عقل کی نقل کے اوپر مقدم ہوتی تو موضوع کے اوپر نہیں، موضوع کے نیچے مسح کیا جاتا، لیکن اب موضوع کے کہاں مسح کرتے، اوپری حصے پہ نا، جبکہ فطری طور پہ گندگی کہاں لگتی ہے، نیچے کے حصے پہ، لیکن مسح کہاں کرتے، اوپر کے طور پہ، اوپر کے حصے میں۔ تو یہاں مقصد موضوع کے اوپر مسح کا صفائی نہیں ہے، بلکہ ایک عمل جو شرعی عمل تھا پیر دھونے کا، اس کے بدل کے طور پر انعام کے طور پر یہ چیز دی گئی ہے، نہ کہ اس کا مقصد صفائی۔ اگر صفائی مقصد ہوتا تو نیچے اوپر سب جگہ مسح کرنا ہوتا، تو یہ صفائی مقصد نہیں ہے۔ تو یہ شرط لگانا کہ اتنی موٹی ہونا چاہیے، یہاں تک ٹھہری رہنا چاہیے، یہ سب اس وقت ہوگا جب ہمیں ایک بدل کے طور پر ہم کو ایک عمل ملا ہے، وہ صفائی کے لیے ملا ہو، وہ صفائی کے لیے نہیں بلکہ بس ایک بدل، ایک رخصتی کے لیے ہم کو چیز دی گئی ہے۔ اس بات میں امت میں خود اختلاف ہے، سلف صالحین میں اختلاف ہے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ کیا مہاجرین اور انصار کے موزے پھٹے نہیں ہوتے تھے، ان پہ پیوند نہیں لگی ہوتی تھی؟
تو سلف صالحین میں جب پھٹے اور پیون لگے ہوئے موزے کے اوپر مسا جائز ہے، تو پھر چھ جائے اس کے کہ وہ اتنی موٹی ہونا چاہیے، یہاں تک چڑھی ہو، یہاں پہ ٹھہری رہنا چاہیے پنڈلیوں پہ، یہ سب بات کی اصطلاحات ہے اور یہ سب اجتہادی مسئلہ ہے۔ آپ اپنے اجتہاد کو، اپنی فقہ کے آپ تھوپ رہے ہو، آپ دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہو کہ یہ لوگ اپنی رائے کو تھوپ رہے، تم اپنی رائے کو تھوپ رہے ہو نا، تمہاری فقہ میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے یہ بات لکھی نا، تم اپنی فقہ کو دوسرے کے اوپر تھوپ رہے ہو، جبکہ سلف میں اس کے اوپر اختلاف ہے، جائز ہے۔ قرآن سنت اور صحابہ کے عمل سے ہم کو یہ چیز نہیں ملتی، تو ہم تمہاری شرط کو کیوں مانیں؟ امام نافع رحمۃ اللہ علیہ بغیر شرط کے کہے نا جورب پہ مسا جائز ہے، تو یہ کپڑوں کے موزے پر مسے کا مسئلہ بھی آپ کو دیکھے صحابہ کے دور سے مل جائے گا بغیر کسی شرط کے ساتھ کہ ہاں اتنے موٹے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، کئی سلف سے آپ لوگوں کو ملے گا بغیر شرط کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا، جیسے کہ میں نے ذکر کیا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مہاجر الانصار کی مثال دی، کیا ان کے موزے پھٹے ہوئے ہوتے تھے، پیون لگے ہوتے تھے، تو اتنے موٹے ہونے کی بات چھوڑ دیں، وہاں پھٹے ہونے کا معاملہ ہے، پھٹے موزے پہ بھی مسا جائز ہے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ ایسا رہنا چاہیے کہ موزہ ایسا بھی نہیں دم پھٹے ہوئے کہ لگے ہی نہیں کہ موزہ ہے، یا پوری نیچے کی ایڑی دکھتی ہوئی رہے، موزہ ان کا اس کا شمار موزے میں ہونا چاہیے کہ ہاں پاؤں کو گرم کرنے کے لیے ایسا موزہ پہنا گیا ہو۔ دیکھیں مفتی طارق مسعود صاحب ہو یا کوئی بھی لوگ جو ہو، جب ان کا کوئی داؤ پیج نہیں چلتا نا، پہلے یہ لوگ لگاتے تھے کہ یہ لوگ وکٹورین ہیں، یہاں سے انگریزوں سے لیے ہوئے ہر چیز، اب وہ چیز ان کا داؤ پیج نہیں چل رہا، بھائی تم کیا بول رہے ہو، ان کے بچے بھی سوچتے بھائی کیا بول رہے ہو، یہ رفائی دین کرنا انگریزوں سے لیے لوگ، تو ابھی لوگ ہر چیز کو اٹھا کے کہاں چھوڑتے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ انہیں ہر چیز میں لائے، چاہے وہ طلاق کا مسئلہ ہو، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، کیونکہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سافٹ ٹارگیٹ ہے، یہ بدعتیوں کے ادھر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سافٹ ٹارگیٹ بن گئے کہ ہر چیز کی شروعات ان کے اوپر ڈال دو، جبکہ دیکھیں طلاق کے مسئلے میں بھی ہر صدی میں آپ کو ملیں گے 3 طلاق کو ایک ماننے والے، لیکن ٹارگیٹ کس کو کیا جاتا ہے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ 7ویں صدی میں آ کے شروع کیے۔ اور طارق مسعود صاحب کہتے ہیں میں نے طلاق کے مسئلے پر اہل حدیث عالم کی اتنی موٹی 4000 صفحے کی کتاب پڑھی، کچھ بھی نہیں اس کے اندر۔ بھائی آپ نے اللہ کی کتاب پڑھی قرآن میں، آپ کہتے ہیں اس میں ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے غلطی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ لکھتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی احساس نہیں ہوا کہ وہاں پہ گرامر میں لکھنے میں غلطی ہو گئی، ان کو اللہ کی کتاب میں گرامر کی غلطی ظاہری طور پر لگ رہی ہے، بعد میں آ کے آپ نے رجوع کیا وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ کا علمی مقام کیا ہے؟ آپ ہر مسئلے میں آپ کے پاس جو چیز کا علم نہیں آپ اس کے بارے میں کیوں تبصرے کرتے ہو؟ پڑھے نا شیخ کفایت اللہ سنابلی کی کتاب ابھی چھپی ہے، اس کو کتاب کو پڑھے، آپ کہتے ہیں کوئی قائل نہیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ہر صدی میں انہوں نے ایک عالم کا نام گنوایا، ہر صدی میں ایک عالم کا نام بسند کے ساتھ۔ تو اسی کے ساتھ میں اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔